حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا. ذرا یہ بات سنیے گا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا. آپ نے ایک حج کیا تھا، 4 عمرے کیے. بالفعل آپ کے 3 عمرے ہیں، 4 عمرے نہیں ہیں. ایک عمرہ ثواب عمرہ ہے، یعنی جب حضور علیہ السلام گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو یہ عمرے کا ثواب ملا، حضور نے سب کو بشارت عطا فرما دی. لیکن آپ نے وہ عمرہ نہیں کیا، اس لیے ثواب کے طور پر اس کو بھی عمرہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ عمرہ ثواب میں داخل ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کی، یعنی وہی عمرہ آپ نے جو قضا کیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جیرانہ کے مقام سے، آپ ایک غزوے سے واپسی آ رہے تھے، تو جیرانہ کے مقام سے آپ نے احرام باندھا اور آپ نے عمرہ کیا. اور پھر چوتھا عمرہ جب آپ نے حج ادا کیا ہے، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے عمرہ اور حج یہ ایک ساتھ کیا تھا، جسے حج قران کہتے ہیں. حج قران وہ ہے کہ جس میں آدمی عمرہ کر کے احرام نہیں اتارتا، وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے. پھر جب حج کے دن آئیں تو وہ حج کے سارے مناسک ادا کرے اور پھر جا کر اپنا احرام اتارے، تو اسے حج قران کہتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا چوتھا عمرہ، یعنی یوں 4 عمرے اور ایک حج. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حج فرض ہوا 9 ہجری میں. نبی پاک علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا، آپ نے 10 ہجری میں حج کیا. 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لے کے جاؤ لوگوں کو اور آپ حج کرو. اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آیتیں جو نازل ہوئیں، سورہ توبہ کی ابتداءً آیتیں، حضور نے فرمایا یہ بھی جا کر وہاں اعلان کر دو کہ آج کے بعد مشرکین کے ساتھ وہ حرم اور یہ ساری چیزیں بالکل ختم. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ناپاک ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے. یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ لے جاؤ براءۃ من اللہ ورسولہ، تو یہ برات کا اعلان کرو. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے گئے تو یہ اعلان کیا. علماء نے لکھا کہ حج حضور نے 9 ہجری میں کیوں نہیں کیا، کئی وجوہات بیان فرمائی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس حج میں ابھی خانہ کعبہ اور مکے کی حدود کے اندر مشرکین موجود تھے، وہ اپنے اپنے طور طریقے سے عمل کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ نے منع کر دیا، اور حضور یہ پسند کرتے تھے کہ جب حضور حج کریں تو پھر کوئی اور مشرک شامل نہ ہو، اس طرح کا صرف اللہ کی عبادت ہو اور شرک والا معاملہ نہ ہو. اعلان ہوا، مشرکین ختم ہو گئے. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، میں اور آپ حج کو لیٹ نہیں کر سکتے. اگر حج فرض ہو گیا تو اب تاخیر نہیں کریں گے، اسی سال جائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم تھا، یقینی علم، کہ آپ اگلے سال حج ادا کر لیں گے. آپ نے اگلے سال، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ، آپ نے اس لیے بھی اس حج کو مؤخر کیا. اور تیسری بیسک وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام طرف مسلمانوں کو پہلے خبر پہنچ جائے کہ حج کا فریضہ آ چکا ہے، اور ہر طرف کے لوگ اس حج میں شامل ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالفعل حج ادا کریں، تاکہ لوگوں کو حج کی تعلیم بھی آپ دیں. تو اس لیے آپ نے 9 ہجری میں نہیں بلکہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج ادا فرمایا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حج حجۃ الوداع تھا. اور سبحان اللہ، وہی اللہ کے پیارے رسول ہیں کہ 10 سال پہلے مکے سے جب ہجرت کی ہے تو چند 100 صحابہ ساتھ ہیں، مگر آج اللہ نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور حضور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. صرف 10 سال کے اندر، 13 سال کی زندگی میں چند 100 مسلمان ہوئے، لیکن اگلے 10 سال مدنی زندگی کے اتنی برکت والے تھے کہ وہ شان و شوکت کے ساتھ آپ نے یہ حج کا فریضہ ادا کیا.